زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی جو عظمت ہے وہ اس بات پر ہے کہ انسان جس قسم کی ایجادات کرتا ہے وہ دوسرے جانور اس قسم کی ایجادات نہیں کرتے. لیکن ان ایجادات کے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم غور کریں تو اس میں کوئی انسان کی کوئی خصوصیت اس لیے زیادہ نظر نہیں آتی کہ انسان کی ساخت کچھ اس قسم کی ہے کہ وہ دوسری مخلوقات سے ایجادات کے سلسلے میں زیادہ نمایاں نظر آتی. مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو یہ ہاتھ بنائے ہیں، انگلیاں بنائی ہیں، ان انگلیوں سے، ان ہاتھوں سے ہم جو نقش و نگار کرتے ہیں، لکڑیاں کاٹتے ہیں، مکان کی تعمیر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر یہی ہاتھ بکری کو بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا تو ممکن تھا کہ بکری بھی ہماری طرح سب یہ کام کر لیتی جو انسان کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ دوسرے چرندوں کو ہماری طرح کے پیر بھی دے دیتا تو کوئی مشکل نہیں تھا، وہ بھی کار چلا سکتی ہے. چہرے میں کیا فرق پڑتا بھئی؟ اگر ایک بکری ہے، اس بکری کے ہاتھ پیر انسانوں کی طرح ہوتے، چہرہ بکری کی طرح ہوتا، کیا وہ بکرا گاڑی نہیں چلا سکتا تھا؟ کیوں بھائی؟ بات یہ اب وہ سانس کے اعتبار سے مجبور ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو علم ہے وہ علم انسانوں کے مقابلے میں محدود ہے. اتنا محدود ہے کہ کسی بھی طرح کوئی چرندہ، کوئی پرندہ، کوئی درندہ علمی اعتبار سے انسان سے افضل نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام واقعات بیان کیے ہیں، چیونٹیوں کے اور حدود کے اور بڑکا سبا کے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ عقل و شعور، کھانا پینا، سونا جاگنا، گھروں میں رہنا، گھروں سے باہر جا کر محنت مزدوری کرنا، کپڑے سینا، یہ سب ایک مشترک صلاحیت ہے جو ساری دوسری مخلوق میں بھی موجود ہے. انسان کی فضیلت جو ہے عقل و شعور سے ثابت نہیں ہوتی، لیکن انسان کے علاوہ دوسری جو مخلوقات ہے اس کے اندر دماغ تو ہے، ان دماغوں میں خلیے اور سیلز بھی ہیں. اس لیے اگر انسان کی طرح کسی کتے بلی میں دماغ نہیں ہوتا تو وہ نہ کھانا کھا سکتا تھا، نہ وہ سو سکتا تھا، نہ اس کے بچے ہو سکتے تھے، نہ اپنے بچوں کی وہ پرورش کر سکتا تھا. لیکن ایک خاص صفت یہ ہے کہ انسان کے علاوہ دوسری مخلوقات میں وہ سیل اور خلیے کھولنے کی صلاحیت موجود ہے جو علم سے متعلق ہے. انسان فطرت بھی چلتا ہے، جبلت پر بھی چلتا ہے. پرندے صرف فطرت کے تحت پیدا ہوتے ہیں، جبلت کے تحت زندہ رہتے ہیں. لیکن انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ وہ جبلت میں رہتے ہوئے فطرت کے قوانین سے آگاہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ انسان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. پرندے، چرندے، درندے اور تمام نباتات، جمادات فطرت کے تحت پیدا ہوتے ہیں لیکن جبلت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. انسان بھی فطرت کے تحت پیدا ہوتا ہے، جبلت کے ساتھ زندہ رہتا ہے، لیکن جبلت کے ساتھ زندہ رہتے ہوئے وہ فطرت کے علوم سے آگاہی حاصل کر سکتا ہے. اگر کوئی انسان فطرت کے علوم سے آگاہی حاصل نہ کر سکے یا نہیں کرتا تو اس کی حیثیت
حیوانات سے بالکل الگ نہیں ہے۔ اس کو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح اور جانور ہے، جانوروں میں بھی مثلا لومڑی ہے، وہ بہت عقل مند ہوتی ہے، بلی بہت ہوشیار ہوتی ہے، کتا، اب دیکھیے کتے میں اور بکری میں بڑا فرق ہے۔ بکری کے زیادہ قیمت آپ 2000 لگا دیں گے، لیکن کتوں کو آپ کو پتا ہے کتوں کی قیمت 8 لاکھ 10 لاکھ روپے کتے کی قیمت ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے بڑے میرے سے دعا بھی کرائی تھی جی، میں یہاں ان کو نام لیا تھا ایک پیر صاحب کا کہ انہوں نے مجھ سے کتے منگوائے تھے، میرے پیسے نہیں دیے، میں کتنے پیسے کہنے کے 20 لاکھ روپے۔ تو کیوں، کیا وجہ ہے؟ بکری کی قیمت آپ اتنی کیوں نہیں لگاتے؟ کتے کی قیمت اتنی کیوں لگاتے ہیں؟ کتے کے اندر ایک صلاحیت الگ ہے، مثلا سونگنے کی صلاحیت ہے، مثلا پہچاننے کی صلاحیت ہے۔ تو اب اس کو بھی ہم ایک طرح کا علمی کہیں گے، علم کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو وہی کتا 1 لاکھ روپے کا ملتا ہے، اس سے موٹا تازہ بکرا 2000 روپے کا ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کوئی بھی جو قیمت لگتی ہے یا کسی چیز کی وجہ سے کسی شے کو امتیاز حاصل ہوتا ہے، وہ مخصوص صلاحیتوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسانوں کا بھی یہی ہے، ایک انسان سائنسداں ہے، ایک عام انسان ہے مزدور، ظاہر سائنسداں کی قیمت زیادہ ہوگی۔ ایک آدمی اپنی دماغی صلاحیتوں کو استعمال کرنا جانتا ہے، وہ بینک کا مینیجر ہو جائے گا، جنرل مینیجر ہو جائے گا، اور وہ ایک آدمی 19-20 ہزار برانچوں کو چلائے گا، اور دوسرا آدمی کسی ایک بینک کا ایک برانچ کا چپڑاسی ہوگا۔ پیدا بھی ایک ہی طرح ہوا، کھانا بھی ایک ہی طرح کھاتا ہے، کپڑے بھی ایک ہی طرح پہنتا ہے، شادی بیاہ بھی ایک ہی طرح کرتا ہے، اولاد بھی ایک ہی طرح ہوتی ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ جو جنرل مینیجر ہے وہ کسی اور طرح پیدا ہوا اور جو چپڑاسی ہو کسی اور طرح پیدا ہوا۔ یہ جنرل مینیجر نے کوئی مخصوص وہاں سے نہر نکلی تھی دودھ کی، وہ پیا ہو، اور چپڑاسی نے ماں کا دودھ پیا ہو۔ تخلیقی اعتبار سے دونوں برابر ہیں، لیکن قیمت کے اعتبار سے اس لیے دونوں الگ الگ ہو گئے کہ ایک آدمی دماغی صلاحیتوں کے استعمال سے واقف نہیں ہے، اور دوسرا آدمی دماغی صلاحیتوں سے واقف ہے، اور دماغی صلاحیتیں استعمال کرنے کے لیے اس نے جدوجہد کی، کوشش کی، پڑھا، اسکول میں